ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा। तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतल थरा। व इन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस्सिर्र व अख़फ़ा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। وهل أتاك حديث موسى
وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ الحمدللہ ہماری محفل نعت کا سلسلہ جاری ہے، تلاوت کلام مجید ہوئی، اللہ اس کی حلاوت ہمیں عطا فرمائے۔ محفل نعت میں کلام پڑھے جائیں گے، استغاثے ہوں گے، آرزویں ہوں گی، التجائیں ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بھی ہمارے عدنان بھائی سے سنیں گے۔ اس میں حاجیوں کا بھی ذکر ہے، زمزم کا بھی ذکر ہے، اور دیگر کلام بھی پڑھے جائیں گے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا۔ مدنی مدینے والے، تو کسی نے لکھا مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ انشاءاللہ پہلا کلام جو ہم سنیں گے وہ ہمارے سفیان بھائی سے سنیں گے، جس میں التجا ہے، آرزو ہے۔ اذن کہتے ہیں اجازت کو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دیجئے، آقا مجھے مدینے کی حاضری کی اجازت دیجئے۔ پیارے اشعار ہیں، اپنے انشاءاللہ ذہن و دماغ میں آپ یہ بٹھاتے ہوئے کہ گویا میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ آقا مجھے بھی اب اجازت دیجئے، مجھے بھی اذن دے دیجئے، میں بھی آپ کے در اقدس پر حاضر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اور یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، یاد طیبہ یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، چشم ترسوں سے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشم ترسوں سے جگر شاہ مدینہ دے دو، اور چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھے کو شہر شاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھے کو شہر شاہ مدینہ دے دو، وقت آخر ہے چلی جان رسول
جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو، ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو، اور کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، اپنے عطار پیارے عطار سونے عطار میٹھے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی اذن مل جائے مدینے کا، مکے کا، ہم بھی حاجی بن جائیں، ظاہر طیبہ بن جائیں، مرشد پاک کے ساتھ، عطار کے ساتھ ہمیں حاضری کا اللہ شرف عطا فرما دے۔ اب ہم کلام سنیں گے شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے گزارا سب
ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے نہ پہنچے ان قدموں تک نہ کچھ حسن عمل بھی گئے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل بھی گئے سر کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے گزر کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اس میں جو استغاثے ہوئے اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، میں بھی دین منورہ کی 2 گز زمین مل جائے، کاش ہمارا مسکن مدینہ ہو اور ہمارا مدفن بھی مدینہ بن جائے۔ اب جو کلام ہم سنیں گے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی ہر زبان میں، انگلش میں بھی نعتیں ہیں، اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، عربی میں تو بہت سا کلام ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے، پھر ہمارے وطن عزیز کی مقامی زبانوں میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آج ایک کلام سرائیکی زبان میں مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کے کچھ تصورات ہیں، شاعر کیا خیال کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس کو اس نے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کی دائی ہیں، ان پر غور کرتا ہے کہ اس کے مقدر کیسے ہیں۔ ہائے ہائے، اس آمنہ کے چاند کو دیکھنے کے لیے ہر ایک آنکھ بےتاب ہے، اور حلیمہ کے مقدر پہ قربان کہ حلیمہ تو ان کا جھولا جھلایا کرتی تھی۔ اللہ، تو وہ تصور میں وہ اشعار جو وہ سوچتا ہے، پھر اپنے قلم سے لکھتا ہے۔ میں ظاہر یہ کلام ہوگا سرائیکی میں، تو آپ کو تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی، درمیان میں چند ایک باتیں انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ شروع میں ہی کچھ باتیں عرض کر دوں تو آپ کا تصور بھی بن جائے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ حلیمہ تیرے مقدر پر قربان کہ آپ مدنی کا جھولا جھلاتی ہوں گی، وہ بھی ایک وقت ہوگا آئے، اور آپ جھولا بھی جھلاتی ہوں گی، اور نبی پاک کے چہرے مبارک کو تکتی بھی ہوں گی، اور تکتی ہوں گی تو چومتی بھی ہوں گی، بوسے بھی لیتی ہوں گی، اور ویرا کہتے ہیں محلے کو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی انگلی تھام کر، تو ہم کیا کہیں گے، نبی پاک نے ہی سب کو تھام رکھا ہے۔ نبی پاک کے ساتھ اس ویرے پر آپ جو ہے نبی پاک خرامہ تشریف بھی لے جاتے ہوں گے، اور آپ بھی ساتھ چلتی ہوں گی، اور آپ اس پیارے حبیب اللہ کے جو نور والے ہیں ان کو کبھی کھلونوں سے کھلاتی بھی ہوں گی، ہائے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ محبوب اپنی نزاکت میں کسی بات سے روٹ جاتے ہوں گے تو اے حلیمہ آپ ان کو مناتی بھی ہوں گی، کبھی کاجل لگاتی ہوں گی، اور جیسے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کی تھوڑی کو ہلایا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، ہنسایا جاتا ہے، تو اے حلیمہ کبھی آپ ایسا بھی کرتی ہوں گی۔ یہ خیالات ہیں، آپ بھی ان خیالات میں شامل ہو جائیں کہ نبی پاک کو حلیمہ کیسا جھولا جھلاتی تھیں، اور حلیمہ جو ہیں ویرے میں کیسا لے کے جاتی تھیں۔ یہی کلام انشاءاللہ ہم اپنے وقار بھائی سے سرائی کی زبان میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے
حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے تم متنی نہ جھولا جھولے دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے تم متنی نہ جھولا جھولے دیوی حسین او سوہنے دا چہرہ نورانی نورانی او سوہنے دا چہرہ نورانی نورانی تو تقدیر تے رہی چومے دیوی حسین او سوہنے دا چہرہ نورانی نورانی او سوہنے دا چہرہ نورانی نورانی او سوہنے دا چہرہ نورانی نورانی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں گنو کماں میں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی میں لباں دیتا جی ہووے کوئی مینوں تے ہے نا پتا سونیا تیرے جیا کوئی نہیں تے کو دیچ لے کے سرکار سونے مٹھن من ٹھار آنکھیں
رچن بھی کھٹونا ہے جس سائے عرشاں رچن بھی کھٹونا ہے جس سائے عرشاں رچن بھی کھٹونا ہے جس دا تو اس پہ مثل نو کھڑے دی بھی ہو سے عرشاں رچن بھی کھٹونا ہے جس سائے عرشاں رچن بھی کھٹونا ہے جس دا تو اس پہ مثل نو کھٹون دی بھی ہو سے امام تیرے مقدراں تو صدقے امام تیرے مقدراں تو صدقے سونا اور اس دا بھی ہو سے تو من دی بھی ہو سے اور اس دا بھی ہو سے تو من دی بھی ہو سے کدی لال ہسدا نزک سچ سونا سجا کے تسر ماں بھی پا کے نوا کے سجا کے تسر ماں بھی پا کے نوا کے سجا کے تسر ماں بھی پا کے تو ٹھوٹی ہلا سجا کے تسر ماں بھی پا کے لال ہسدا نزاکت سونا اور اس دا بھی ہو سے سو من دی بھی ہو سے اور اس دا بھی ہو سے سو من دی بھی ہو سے نوا کے سجا کے تسر ماں بھی پا کے نوا کے سجا کے تسر ماں بھی پا کے تو ٹھوٹی ہلا کے ہنسے ہنسے دی بھی ہو سے امام تیرے مقدراں تو صدقے امت نیلا جھولا جھلتی بھی ہو سے سونے دا چہرہ نورانی نورانی تو تقدیر تیری چمے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو
سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مقدر پر قربان، ایسی سعادتیں پائیں آپ نے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. مختصر وقت میں واقعات پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم عدنان بھائی سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا مکے اور مدینے کے ذکر والا ایک کلام سنیں گے انشاءاللہ. اس کتاب میں عاشقان رسول کی 130 آیات میں امیر اہل سنت نے واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو الحسین فرماتے ہیں کہ میں ایک سال اکیلا حج پر روانہ ہوا اور تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ جا پہنچا. پہلے جہاز تو تھے نہیں، نہ کاریں تھیں، اونٹوں اور خچروں اور پیدل سفر ہوا کرتا تھا. پرانے جو سفر نامے ہیں ان میں یہ واقعات ملتے ہیں، کوئی 3 مہینے، کوئی 4 ماہ، کوئی 6 ماہ کے اندر مکہ المکرمہ پہنچتے تھے. اور آپ فرماتے میں قادسیہ پہنچا، وہاں ایک مسجد میں رکا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجذوم یعنی کوڑی شخص موجود ہے. اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا. اس نے مجھ سے کہا آپ کا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا دیکھ کر میں نے کہا ہاں، مگر مجھے بڑی کراہت بھی محسوس ہوئی اور میں نے بے رخی سے ہاں تو کہہ دیا، مگر اس نے ساتھ میں چلنے کا بھی میرے ساتھ ارادہ کیا. تو میں نے دل میں کہا یہ ایک نئی مصیبت آن پڑی اور اب مجھے ایک کوڑی زدہ شخص اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش کر رہا ہے. وہ ابو الحسین کہتے ہیں میں نے صاف انکار کر دیا. تو وہ بڑی لجاجت سے مجھ سے کہنے لگے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ساتھ رکھ لیجیے. مگر میں نے قسم کھا لی، خدا کی قسم میں ہرگز تمہیں اپنا رفیق نہ بناؤں گا. اس نے کہا کہ اے ابو الحسین، اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں. میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا. عصر کی نماز پڑھ کر میں نے دوبارہ سفر شروع کیا اور صبح کے وقت یعنی رات پر سفر ہوتا رہا. ایک بستی میں پہنچا تو میں بڑا حیرت زدہ رہ گیا کہ وہی کوڑی زدہ شخص وہاں پہلے سے موجود ہے اور اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور وہی جملہ کہا جو اس نے قادسیہ میں مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں. اس کی یہ بات سن کر مجھے اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے. بہرحال میں پھر وہاں سے سفر پر روانہ ہوا اور مقام قرحا پہنچا اور میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ وہی کوڑی زدہ شخص، وہی بزرگ وہاں موجود ہیں. وہ پھر کہنے لگے اے ابو الحسین، اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور حیران رہ جاتے ہیں. سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی. ابو الحسین کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا حضور میں اللہ غفار سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی درگزر کا خواستگار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. فرمانے لگے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے سفر میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، مجھے معاف کر دیجئے. فرمایا آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی قسم کھا چکے ہیں، اب آپ کیسے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ اور میں آپ کی قسم اب توڑوانا نہیں چاہتا. میں نے کہا اچھا چلیں اتنا کرم کر دیجئے کہ جہاں جہاں منزل پر ہمارا پڑاؤ ہو تو آپ اپنی زیارت سے ہمیں نواز دیجئے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ. پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور میں بھی آگے بڑھ گیا اور اللہ کے اس نیک بندے کی برکت، ملاقات، صحبت سے یہ برکت ملی کہ مجھے بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ کا احساس تک نہیں ہوا سفر میں. اور الحمدللہ ہر منزل پر میں ان کی زیارت کرتا رہا یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی مشک بار فضاؤں میں پہنچ گیا. پھر میں مکہ المکرمہ پہنچا اور وہاں سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا ابو الحسن مزین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. پھر میں نے یہی واقعہ بتایا. جب میں چلا تو مجھے ایک کوڑی زدہ شخص ملا اور
اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو کہا، میں نے قسم کھائی، اور پھر آگے جا کے مجھے معلوم ہوا یہ تو اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں، ہر منزل پر وہ کئی منزلوں پہ مجھے پہلے ہی ملتے تھے، سلام کرتے تھے، اور مجھے شروع میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو پھر جو ہے کمزور بندے بھی توانا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ باتیں میں نے انہیں بتائیں تو انہوں نے کہا، ارے نادان، تم جانتے نہیں وہ کون تھے؟ ارے یہ سیدنا ابو جعفر مجذوم تھے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کاش ہمیں اللہ تعالیٰ اس ولی کا دیدار کرا دے، اور تمہیں اس ولی کا دیدار ہر منزل پر ہوتا رہا۔ سنو، جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو ہمیں ضرور بتانا۔ پھر میں حج کے مناسک ادا کرتا رہا۔ 10 ذی الحج کو جب میں نے بڑے شیطان کو اس کی رمی کی، اس کو کنکریاں ماری، تو کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور مجھے کہا اب السلام علیکم۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ حضرت ابو جعفر مجذوم رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں روتے روتے بے سدھ ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو وہ حضرت ابو جعفر تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھا تو یہ حضرت ابو جعفر تھے۔ فرمانے لگے، اے ابو الحسین، گھبرانے اور شور مچانے کی ضرورت نہیں، بے فکر رہو۔ میں خاموش رہا۔ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کرنا شروع کی اور میں نے 3 دعائیں کی۔ انہوں نے میری ہر دعا پر آمین کہا، اور اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور دوبارہ نظر نہ آئے۔ میری 3 دعائیں کیا تھیں؟ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین سنیں۔ پہلی دعا یہ کی، اے میرے پاک پروردگار، میرے نزدیک فقر کو ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شے مجھے پیاری نہ ہو۔ اور دوسری دعا کی، مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر رکھی ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ کئی سال گزر گئے، میں نے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی۔ گویا یہ دعا بھی میری قبول ہوئی۔ اور تیسری دعا میں نے یہ کی تھی کہ اے میرے پاک پروردگار، جب تو اپنے اولیاء کرام کو اپنے دیدار کی دولت سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا۔ مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو وہ ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سفر حج میں ایسے واقعات حج بھی کہ اولیاء اس سرزمین پر موجود ہیں۔ اللہ نے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے۔ مکہ اور مدینے میں تو وہاں اولیاء نہ ملیں گے، اس سفر میں تو کہاں ملیں گے؟ عرفات کے میدان میں تو 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جمع ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور فرشتے حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بڑی محبت اور عشق کا سفر ہے، سفر حج۔ ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جب کسی ولی کامل سے ملاقات ہو جائے تو امیر اہل سنت کی تعلیمات میں تو یہی ہے کہ دنیا نہ مانگی جائے، آخرت مانگی جائے، عافیت مانگی جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے کسی ولی سے جو ہے اس کی زیارت سفر حج میں نصیب فرمائے اور امیر اہل سنت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اب ہم وہ کلام سنیں گے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفر حج میں تحریر کیا جب آپ مکے سے رخصت ہو رہے تھے۔ مگر میں چاہوں گا کہ مدینے کا اس میں ذکر ہے اور مکے سے رخصت کا ذکر ہے، حاجیوں کا ذکر ہے، تو تھوڑا سا کعبے کا بھی ذکر کر لیں کہ جب حاجی کی کعبے پر نگاہ پڑتی ہے، اور پہلی نگاہ جب پڑتی ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ کعبے کو دیکھوں میں۔ اللہ اللہ، جب کعبے پر نگاہ پڑتی ہے تو باعث کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ ایک شاعر یوں کہتا ہے، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی
پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، آئے کعبے پر پہلی نظر بھی پڑی، طواف بھی کیا، حجر اسود کو بوسہ بھی دیا، پھر مسا میں دوڑ بھی لیے، منا بھی گئے، عرفات بھی گئے، مزدلفہ بھی گئے، اور پھر کعبے رکن یمانی بھی دیکھا، رکن شامی بھی دیکھا، رکن عراقی بھی دیکھا، حتیم بھی دیکھا، میزاب رحمت بھی دیکھا، وہاں سے برستی رحمت بھی پائی۔ حج کرنے کے بعد اب شہنشاہ کے بادشاہوں کے بادشاہ، جہاں بادشاہ بھی جارو کش ہیں، جہاں بادشاہ بھی حاضری دیتے ہیں، شہنشاہ کا معنی یہی ہے بادشاہوں کا بادشاہ، اب ان کے در پر جانا ہے۔ حاجیوں حج تو کر لیا نا، مینا تو دیکھ لیا نا، عرفات میں دعائیں تو کر لی نا، احرام باندھ لیا نا، ڈرتے بھی رہے، خوف بھی کرتے رہے کہیں دم نہ ہو جائے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ ایک کا 1,00,000 ہے، نیکی بھی 1,00,000 ہے، گناہ بھی 1,00,000 ہے۔ اب حج کرنے کے بعد حاجیوں آؤ محبوب کا روضہ دیکھو، بادشاہوں کے بادشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھا، اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔
یہ کعبہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا اور کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو، صبح دلارا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں. آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، اور زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، اور دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. یہاں سب دیکھا نا، اب گنبد خضرا کو دیکھو، سنہری جالیاں دیکھو، ان عاشقان رسول کو دیکھو جو بےتاب ہیں ہر وقت آقا کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے. یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، اور یہ واقعی یہ قلم ایسا ہے کہ الفاظ یہاں آ کر گویا حاضری دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک اپنے کلام میں ہمیں شامل کر لیجیے. چنتے ہیں، چنے ہوئے یہ الفاظ ہیں، اور کیا عشق بھرے یہ اشعار ہیں. اللہ میں نصیب فرمائے، اور جب مکے سے مدینے ہمارا سفر ہو، کاش اس جذبات کا ایک ذرہ ہمیں بھی مل جائے. سبحان اللہ. دے
مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اور دھوم دیکھی حیدر کعبہ پہ بیٹا وہ کی دھوم دیکھی حیدر کعبہ پہ بیٹا وہ کی ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو میں غیر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم میں غیر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم جن پہ ماں باپ فدایا کرم کا دیکھو جن پہ ماں باپ فدایا کرم کا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے اور دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود دھو چکا ظلمت دل بوسائے
سنگ اسود خاک پوسی کے مدینہ کبھی رتبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں کعبہ بھی دکھائے اور کعبے کا کعبہ بھی دکھائے، مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے۔ واگوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو زیارت حرمین طیبین نصیب فرمائے اور مدینے کی سچی طرح عطا فرمائے۔ اب یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اتنا اشعار پیش کیجئے منقبت کے۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، ولایت کے گلستان میں حکومت آپ کی دیکھی، ولایت کے گلستان میں حکومت آپ کی دیکھی، تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں تو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں تو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف
المدد اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل جمیل قادری جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر لایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا شاہ مدینہ صلاۃ و سلام شاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر صلاۃ و سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو. پروردگار ہماری اس محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے رب کریم اس میں جو استغاثے کیے التجائیں ہوئیں اے اللہ قبول ہو جائیں. ہم سب کو حاجی بنا دے, مکہ دکھا دے, کعبہ دکھا دے, حجر اسود کے بوسے ہمارے مقدر میں لکھ دے. اے اللہ منی اور عرفات کی وادیاں دکھا دے, مزدلفہ کا میدان دکھا دے, مدینے پہنچا دے. اے اللہ خاک مدینہ کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں
اے اللہ سب مسلمانوں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے مالک، ہماری دعائیں قبول فرما، نمازوں کا پابند کر دے مالک، قرآن کی تلاوت کا ہمیں عادی بنا دے، اے الہ العالمین فہم قرآن نصیب فرما، اے اللہ تلاوت قرآن نصیب فرما اور حلاوت قرآن نصیب فرما، محبوب کی سرا خوانی ہمارا مقدر فرما، اور وقت آخر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، ایمان کی حالت میں اے اللہ، روزے کی حالت میں، جمعہ میں اے اللہ ہمیں مدینے میں موت عطا فرما اور جنت البقیع ہمارا مدفن بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زمین